हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल साहब, जो क्रिश्चियन हलकों में किसी तारफ के मोहताज नहीं, वी हैड अ गुड टाइम और बड़ी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें और वो अकम्पलिशमेंट्स जो प्रोफेसर जेम्स पॉल साहब के, अंजम जेम्स पॉल साहब के स्टेज पर हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड वी गेव थैंक्स गिविंग एंड प्रेज टू द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को हमने जलाल दिया उस सारी खिदमत के लिए जो हमारा ये प्यारा भाई मसीही कौम के लिए। तो सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ कि इनकी खिदमत जो है वो डिनोमिनेशनल बाउंड्रीज से बहुत ही आगे सोचते हैं और जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं स्पेशली टुवर्ड्स द करिकुलम, जो बच्चों के लिए निसाब तैयार होता है रिसेंटली, उनकी उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट है और मैं खुद उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस दिन में हमारे साथ कुछ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त बड़ी ही तशवीश का बायस है। हम अपने बच्चों के लिए जो कलीसिया का, मसीही कौम का पाकिस्तान में मुस्तकबिल है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। तो जब तक ऐसे भाई, ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे खुदावंद से प्यार करने वाले और उसकी कलीसिया से, उसके लोगों से, उसकी कौम से मोहब्बत रखने वाले खुदावंद के जाननिसार मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की और खुशकिस्मती की बात है। सो प्रोफेसर साहब, वेलकम टू साहिवाल एंड वेलकम टू बिशप हाउस फॉर स्पेयरिंग टाइम। आज नाश्ते पर बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे, आज आप क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बिशप साहब आपको सिल्वर जुबली की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो खिदमत है वो ना सिर्फ मजहबी हवाले से है, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी के समाजी जो मसाइल हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस एरिया में जितने भी मसाइल हैं, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, और ये काबिल सताइश है। और हम समझते हैं कि एक मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ आप लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करने में अपना नहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एंड इट इज़ हाईली अप्रिसिएबल स्टेप दैट यू टेक फॉर योर पीपल। जहाँ तक निसाब की बात है, बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो निसाब और किताब है उसके ज़रिए हमारे बच्चों और जो टीचर्स हैं, मसीही या गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको तब्दीली की तरफ राग़ब किया जाता है। जबरी जो है तब्दीली, ये फोर्स कन्वर्जन वहीं से शुरू हो जाती है जी, फोर्स कन्वर्जन वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 22 कहता है कि बच्चे को उस मजहब की तालीम दी जाए जिससे उसका ताल्लुक। एक बच्चे को उसके मजहब से हटकर तालीम दी जाएगी तो इससे ही मुराद है कि उस बच्चे को तरगीब दी जाएगी, ज़हन साजी को उसको छोड़कर दूसरी की तरफ आए। बिल्कुल। और इसमें हमारा निसाब जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान का निसाब जो है ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 31 जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ उसकी तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल उसकी। और पाकिस्तान का जो करिकुलम है बेसिकली ये सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए है, किसी और मजहब के लिए नहीं है। यही वजह है कि खास सोशल स्टडीज हों, लैंग्वेजेस हों या बेसिक साइंसेज भी, तो उसमें भी मैथमेटिक्स जी वो भी इस्लाम और जो प्रो मुस्लिम जो है ये सिलेबस बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कुछ कामयाबियां मिली हैं और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में जो निसाब में हम उसकी उन तब्दीलियों को देखेंगे। इनको आप देखेंगे सबसे बड़ी कि पाकिस्तान मिनॉरिटीज टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हम 2004-05 से लगे हुए थे कि हमारे बच्चों के लिए भी जिस तरीके से मुसलमान बच्चों के लिए इस्लामियत का मज़मून है तो हमारे बच्चों के लिए मसीही तालीम का मज़मून होना चाहिए। और बड़ा खुदा का शुक्र है कि 2020 में फिर मसीही तालीम का निसाब मंजूर हो गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अब जो किताबें हैं वो छप रही हैं और उम्मीद की जा सकती है
کہ اسی مہینے میں جو ہے پہلی سے 5ویں جماعت تک مسیحی تعلیم کی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائے گی. اور یہ پوری کی پوری دیٹ از ان دی بیبلیکل کانٹیکسٹ اور مسیحیت کے حوالے سے ہے, اس میں کسی اور کوئی چیز نہیں ہے. سیکنڈلی جو ہے ابھی جو 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اس کا میں کو آتھر ہوں, تو اس میں نے انٹرفیتھ ہارمنی بھی ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف مائنورٹیز ان پاکستان, تو 3 پیجز جو ہیں وہ اس کے بھی میں نے ڈالے. بیوٹیفل. اس کے علاوہ جی ابھی جو سیوکس کی کتاب ہے 11ویں جماعت کی, اس کا میں ریویور ہوں, تو اس میں بھی میں نے رواداری اور یہ چیز ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں یہ ڈال دی کہ کیسے پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے یہ آ سکتی ہے. سوشل اسٹڈیز جو ہے آئی ہیو بین دا پارٹ آف دا سنگل نیشنل کریکولم ان فیز 1 اینڈ فیز 2, تو اس میں ابھی جو پہلی سے 5ویں جماعت تک کتابیں آئی ہیں اس میں تھوڑی سی جو ہے ہندوؤں کے خلاف تعصب ہے, بہت منیمم, لیکن اوور آل جو ہے ساری کی ساری کتابیں جو وہ ٹھیک ہے. جہاں تک آرٹیکل 22 کی خلاف ورزی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کافی چیزیں منیمم ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے کانٹینٹ وہ میجورٹی ریلیجن کے ڈالتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں, تو اتنے ہی کانٹینٹ جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے بھی ڈالیں تاکہ بیلنس ہو جائے اور ہر بچہ اپنا مذہب جو ہے اپنا وہ پڑھے. بڑی خوبصورت بات آپ نے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی اس کا ہرگز مقصد یا اس کا ہرگز مطلب اپنے عقائد پر اور اپنی مذہبی تعلیمات پر سمجھوتا نہیں. اٹ سمپلی مینس کو ایگزسٹنگ, کہ ہم اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ہم مل جل کر اپنے نظریات, اپنی عقائد, اپنی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے بھی مل جل کر پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے جو آپ اس نئے آنے والے کریکولم میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ایسی تعلیم کی, ایسے نصاب کی ضرورت ہے جہاں پر بچوں کو اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے مل جل کر پرامن طریقے کے ساتھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے رہنے کے متعلق سکھایا جائے. بشیر یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو انسانی حقوق کی کتاب ہے انٹرمیڈیٹ کی علامہ اقبال یونیورسٹی کی, تو اس میں نے ایک چیپٹر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں انسانی حقوق. دیکھیے میں تو کرسچن ہوں لیکن اسلام اور انسانی حقوق بھی میں نے لکھے ہیں, تو مسلمان بچے وہ میرا ہی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ 7 صفحے جو ہے وہ مسیحیت اور انسانی حقوق کے ہیں. مسیحیت اور انسانی, یعنی کہ اب 5 مذاہب کے کرسچن, ہندو, سکھ, زرتشت اور ہندو جو بچے ہیں ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس حد تک جو انسانی حقوق کی تعلیم ہے. تو اس سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی جب ایک مسلمان بچہ ہے, مسیحی بچہ جو ہے مثلا جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ تمام مذاہب میں ہے, تو اس سے سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دس از دی کامنالٹی, وی شوڈ ریسپیکٹ دا لائف آف ون اینڈ ادر. تو جہاں تک انٹرفیتھ کی بات ہے اس سے یہ مراد ہے کہ مختلف عقائد کے لوگوں کا اکٹھے ہونا, مل جل کے رہنا. اس سے مراد عقائد نہیں ہے کہ آپ کے عقیدہ اور میرا عقیدہ وہ فرق ہوگا, لیکن شخصی ذاتی معاملہ ہے. تو ہم اپنے فیتھ میں رہتے ہوئے بھی ہم پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, کو ایگزسٹنس کی طرف جو یہ اسٹیپ. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب. تو پروفیسر انجم جیمز پال صاحب جو سمندری میں وہاں پر پروفیسر ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اور قوم کی بہتری کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آج ان کا یہاں پر بشپ ہاؤس میں ہمارے پاس آنا, وی ویلکم دیٹ اینڈ فرام دا کور آف آور ہارٹ وی ویلکم یو, اور وی لک فارورڈ ہم مستقبل کے لیے کوئی ایسے ضرور لاہے عمل تیار کریں جو کچھ بھی خداوند خدا نے مجھے جو استطاعت دی ہے, جو کانٹیکٹس دیے ہیں پروفیسر صاحب اپنی آنے والی نوجوان نسل کے لیے جو مسیحی بچے ہیں اینڈ ایون نان کرسچنس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پیس, ٹالرنس کو اور کو ایگزسٹنس کو, مل جل کر رہنے کو ہم اس کے جو سبق ہے یا اس کا پرچار کرتے ہیں, اس کا سبق دیتے ہیں, تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے.
کیونکہ میں کئی دفعہ اپنے بیٹے کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنا خوبصورت پاکستان اور جتنی خوبصورت یہ دنیا ہمیں ملی تھی، ہم آپ کے لیے اس دنیا کو اور اس ملک کو شاید اتنا خوبصورت چھوڑ کے نہیں جا رہے. اب نفرت اور لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ کدورت اور انتہا پسندی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں. So let's give them a better Pakistan and let's give them a better world to live. اور اس کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اینڈ وی آر ونس اگین تھینکفل. خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے. جی آئی ول پریزنٹ دس کمپین. دس از اباؤٹ چائلڈ رائٹس اینڈ جینڈر جسٹس. تو اب یہ بیسیکلی جو ہے بچوں کے حقوق کے متعلق ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صنفی امتیاز پایا جاتا ہے. تو یہ بل جو ہے یہ اب قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. اچھا. اور ہوپ فلی جو ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کو اور جو خواتین کے ساتھ جو ناانصافی کی جاتی ہے، امید ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل. مارولس جاب پروفیسر صاحب. اور اس کو میں ضرور اسٹڈی بھی کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم یہ بہت ہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ریفرنس کے بغیر نہیں اس میں آئین پاکستان کے آرٹیکل اور اس کے جو آئینی ریفرنسز ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے. سو آئی ول ڈیفینیٹلی اسٹڈی اٹ تھورلی اور پھر اس پر ہم بات چیت بھی کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور ہمیشہ جو کچھ بھی میرے اینڈ سے یا پروفیسر صاحب کے اینڈ سے ہوتا ہے ہم ضرور اپنے تھاٹس اس کے لیے شیئر کرتے رہتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو اینڈ دا پیپل لائک یو آر دا ہوپ فار آور فیوچر. آپ ہمارے ایک خوبصورت مستقبل کی امید ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہماری بہن کو اور بچوں کو، بیٹی کو اور بیٹوں کو بڑا پیار دیجیے گا تو خداوند کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.